یہ جو امت نے اتنی غفلت برتی ہے، اتنی بڑی زیادتی کی ہے غیر مسلم قوم کے ساتھ، اس کی سزا کیا ہے؟ سزا سنیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ۔ اللہ اکبر، کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس واضح دلیل اور ہدایت کو جو ہم نے کتاب میں اتارا ہے۔ کس کے لیے؟ للناس، سارے انسانوں کے لیے اتارا ہے ہم نے۔ تو جو لوگ چھپاتے ہیں دین اسلام کو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے نازل کیا ہے، جو لوگ چھپاتے ہیں واضح دلیل اور ہدایت قرآن کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے اتارا ہے۔ مسلمان چھپاتا کون ہے؟ مسلمان کہتا ہے کہ قرآن ہماری کتاب ہے، غیر مسلم چھونے نہ پائے۔ ہے نہیں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں؟ مسلمان قرآن کو چھپاتا ہے کہ قرآن ہماری کتاب ہے، غیر مسلم چھونے نہ پائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ خطاب مسلمانوں سے ہے، غیر مسلموں سے ہے، کہ غیر مسلم قرآن پڑھتے کیوں نہیں؟ اگر قرآن پڑھتے سمجھتے تو پاتے کہ قرآن میں تو بڑا ہی انسجام پایا جاتا ہے، ہر آیت ایک دوسری آیت کی تائید کر رہی ہے، اس میں کہیں اختلافوں کو نہیں مل رہا ہے۔ تو قرآن اللہ نے سب کے لیے اتارا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے رسول بنا کر بھیجا؟ مسلمانوں کے لیے۔ مگر مسلمان تو یہی کہتا ہے کہ محمد ہمارے رسول، کہتا ہے نہیں کر رہا ہے اس میں، محمد ہمارے رسول۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا سارے انسانوں کے لیے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ تو ہم نے قرآن کو چھپایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپایا، اللہ کا تعارف نہیں کرایا کہ اللہ ہم سب کا خالق ہے، آؤ اللہ کی عبادت کریں۔ ہم اطمینان سے بیٹھ گئے کہ اللہ ہمارا معبود، اس کا کوئی بھگوان کرشن اور رام اور فلاں فلاں۔ اللہ اکبر، ہم نے تعارف نہیں کرایا کہ بھائی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ تو ہم نے اسلام کو چھپایا، محدود کر دیا مسلمانوں تک۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے پاداش میں اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ویلعنہم اللاعنون، اور لوگ بھی لعنت بھیجتے ہیں، لوگ بھی اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، دشمن سمجھ کر ستاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے ساتھ اس وقت ساری دنیا میں اور خود ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، نہیں، اس سے پہلے ظالم تم ہو۔ کیا دلیل؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ تو نکلنے کی صورت کیا ہے؟ نکلنے کی صورت ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا۔ ہاں، اگر یہ توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے تو بڑی غفلت ہوئی، ہم تو سمجھ رہے تھے ہم خود توحید پر قائم ہو جائیں، مسلمانوں کی اصلاح کر لیں تو نجات، آج پتہ چلا کہ نہیں، نجات تو اس صورت میں ہے جبکہ توحید کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ، تب تمہاری نجات۔ تو اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ ایسی غفلت میں نہیں رہیں گے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر توبہ زبانی نہیں سنی جائے گی۔ دعوت نہ دینے کے نتیجے میں تمہارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، تمہارے اخلاق خراب ہو گئے ہیں، تمہارے اعمال خراب ہو گئے ہیں، سب کی اصلاح کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنے اخلاق کی اصلاح کرو، پھر اب اس قابل بنے کہ لوگوں کو بتاؤ، وبینوا، لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اب ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، میری رحمت چاہیے تو میرا کام کر کے آؤ۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ۔